الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے 600 سال کے بعد دنیا سے جو خطاب فرمایا اور 610 برس تک جو اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ وحی کا تعلق ختم رہا اور اللہ تعالی نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تو اس وقت عربوں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جن کا سوسائٹی پر اثر تھا وہ یہودی تھے. اور یہودی اتنے پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، ان کے فیصلے ایسے تسلیم کیے جاتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدید ہوئی ہے تو قریش مکہ نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا یہ آدمی سچا ہے یہودیوں کی طرف رجوع کیا اور مدینہ منورہ ان کے قبائل کے عمائدین سے ملے اور جا کر دریافت کیا کہ مکہ میں ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ہمارا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ہمارے کنبے اور قبیلے کا ہے اور وہ یہ پیغام دیتا ہے، تم لوگ بتاؤ کہ یہ شخص سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ شخص جس پیغام کے ساتھ دنیا میں آیا ہے اور جو پیغام اس کے پاس ہے یہ سب کچھ سچ ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. اور اللہ تعالی نے سورہ النساء میں یہودیوں پر محاورے کی زبان میں کہیے تو اللہ جو برستے ہیں یہودیوں پہ وہ اس لیے کہ اللہ نے کہا ایک سچائی کو، حقیقت کو تم جانتے تھے، تمہارے پاس کتابوں میں اس کے دلائل تھے، تمہیں ہم نے بتایا تھا کہ آخری نبی علیہ السلام ایسے ایسے آئیں گے، تو تم نے یہ جھوٹی گواہی کیوں دی؟ اور عیسائی اپنے سالانہ حج کے لیے جو جاتے تھے تو عربوں میں جو لوگ حجاز سے دوسری طرف کو رہتے تھے صدیوں سے ان لوگوں کی گزرگاہ مکہ تھی، مکہ سے یہ لوگ جاتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جس قافلے نے غلام بنایا اور اس بچے کو کنویں سے نکال کر وہ چلے، وہ بھی اس وادی سے گزرے ہیں. چنانچہ آج بھی آپ بائبل کو دیکھیے، تورات کو دیکھیے تو اس میں آپ کو لفظ ملے گا وفا. اور مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ للذی ببکہ، اور خدا کا پہلا گھر جو بکہ میں ہے. تو بکہ اور مکہ ایک ہی چیز ہے. تورات میں مکہ کا ذکر تھا لیکن اس مکہ کے لفظ سے تھا، اور یہ لفظ اب تبدیل کیسے کرتے؟ صرف
عیسائیت نے اتنی سی تعریف کی ہے بائبل میں کہ پکا کی بجائے بکا کر دیا. اب پکا اور بکا لکھے ایک ہی طرح جاتے ہیں، تو بکا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آہو بکا، اور بکا کا مطلب ہے رونا، غم کا اظہار کرنا، دکھ کا اظہار کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ وادی بکا ہے، اصل میں وادی پکا تھی. تو عیسائیوں کا اتنا اثر تھا کہ بیت اللہ کے اندرونی حصے میں جو بھی پرستش کے لیے لوگ تصاویر کی صورت میں پیش کیے جاتے تھے، ان میں ایک حضرت مریم بھی تھی، اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی اٹھایا ہوا تھا جیسے اب بھی کسی چرچ میں چلے جائیں تو ایک ماں اپنے بچے کو کندھے کے ساتھ سہارا دے کے اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. یہی مشہور تصویر وہاں بھی. خود مکہ مکرمہ میں حرم میں مشرکین کا قبضہ تھا، اور مشرکین مکہ کا اتنا اثر تھا کہ کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر طواف نہیں کر سکتا تھا، کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا. حکیم ابن حزام اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہما دونوں کے متعلق آتا ہے کہ ان کی مائیں طواف کرنے کے لیے آئی تھیں، اور اس حالت میں تکلیف شروع ہو گئی تو لوگوں نے جھٹ سے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور حکیم ابن حزام اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما دونوں کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی، اندرونی حصے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ پہ تو اتنی تاریخ نے بحث کی نہیں، اس لیے کہ ان سے تو کوئی طبقہ آگے کو ایسا چلا نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں، یہ بھی کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی روایات ہیں کہ یہ بات غلط ہے، وہ اپنے گھر میں پیدا ہوئے. اور دونوں روایات شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں مل جائیں گی، محققین ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی. کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بیت اللہ پہ مشرکین کا اتنا زیادہ ہولڈ تھا، گرفت تھی. ان حالات میں ایک بچہ جو مکہ میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کون سا تھا مذہب کے اعتبار سے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتا ہے تو عقل مند لوگوں کو جو جینیس ہوتے ہیں قوم میں، انہیں جو بڑا دماغ ہوتا ہے، انہیں جینے کے لیے ایک نظریہ درکار ہوتا ہے. ہندوؤں نے تقسیم کی، انہوں نے کہا 25 سال کی عمر تک تم اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرو، اور 25 سال سے لے کے 45 برس کی عمر تک شادی اور اولاد سے نپٹو، اور 45 سال کی عمر میں جنگل کو چلے جاؤ، اب بھگوان کی عبادت کرو موت تک. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب زندگی سموتھلی گزر چکی ہوتی ہے تو 50-55 کی عمر میں پہنچ کے ایک فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ معاشی حالات درست ہیں، بچے کام کاج پہ لگ گئے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، نہیں ہوئی تو اب کر دیں گے، اور اس کے لیے تفریح اور دلچسپی کا باعث
عقائد، نظریات ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور وہ عمر ہے جس میں جینے کے لیے صرف کھانا پینا نہیں، ایک آئیڈیالوجی بھی ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کسی نظریے پہ وہ بات کرے، بحث کرے۔ جب تک ہم لوگوں کے خاندان میں ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوا تھا، اس وقت لوگ اپنے گاؤں، کنبے، قبیلے، خاندان کے بڑے بوڑھے کے پاس جمع ہوتے تھے اور اس کی باتیں سنتے تھے، اس لیے کہ اس بڑے بوڑھے کو، بڑی عمر والے کو بھی دلچسپی ہوتی تھی کہ اپنے تجربات اپنی آئندہ نسل میں منتقل کرے، اور نسل کو بھی دلچسپی ہوتی تھی کہ ہم سنیں۔ جب سے ہم لوگوں کے سب کے خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے، یہ ریت اور روایت مٹ گئی ہے، اور وہ ایک فرد جس کا ہم سب کے خاندان میں اضافہ ہوا ہے وہ میڈیا ہے۔ جب تک گھروں میں یہ نہیں تھا، اس وقت تک لوگ اپنے معاشرتی حالات کی وجہ سے مغرب عشاء کے بعد مجلس چلتی تھی، جلد سو جاتے تھے اور صبح تڑکے بیدار ہو جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ بہت سا سلب جو چینج ہوا ہے میڈیا کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے بھی۔ تو جو مکہ میں پیدا ہوا تھا وہ ایک طرف دیکھتا تھا کہ یہودی ہیں اتنے پڑھے لکھے، دوسری طرف دیکھتا تھا عیسائی ہیں جن میں بہرحال مذہب ہے، خدا کا گھر، اس پہ قبضہ ہے ایک اور گروہ کا، اور یقیناً اگر یہ اللہ کو اس سے نفرت ہے تو خدا نے انہیں اپنے گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے، یہ حج کیوں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مسلک اور منسک ہے اس کے پیروکار کیوں ہیں؟ ایسے میں ایک اکیلا شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ سب سے کاری ضرب لگاتا ہے، اور سب سے بڑے عقیدے کے بت پر وہ ضرب لگاتا ہے، اسے فاش کر دے، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس ماحول میں ایک آدمی تھے، ہدایت پانے کے لیے کہاں جائے؟ وہ ان تین مذاہب کو بھی دیکھے اور اس مذہب کو بھی دیکھے جس کے پیروکار پورے 13 سال میں 100-200 سے زیادہ نہیں ہوئے، اور جن مہاجرین نے ہجرت کی وہ ہجرت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے خاص طور پہ قرآن میں فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور یہ میری راہ میں ستائے گئے۔ جو جس کی خاطر ستایا جاتا ہے اور قربانی دیتا ہے، آقا اگر علیم، دانا، بصیر ہو تو وہ ان قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے آیا کہ اوذو فی سبیلی، یہ لوگ میری راہ میں ستائے گئے، سارے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم ستائے گئے اور انصار بھی ستائے گئے مدینہ منورہ میں۔ ایک آدمی کے لیے ہدایت اور حق کی راہ پانا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ بالکل ٹھیک یہ سوال اب بھی اٹھتا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، مجھے صحیح راہ تلاش کرنی ہے، کہاں جاؤں اور کس کے پیچھے چلوں؟ تو وہ جو کنفیوز ہے اب وہ سوچے اس دور کو جس دور میں وہ مذاہب عالمی سطح پر چھائے ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور معجزات بھیجے، اور خدا نے خود رہنمائی۔ طریقہ جو اس وقت تھا اب بھی وہی ہے، اور بات جو اس مرحلے پہ تھی انسانی زندگی میں ہمیشہ یہ پیش آتی ہے، اور ایسے نہیں ہو سکتا۔ یقین کے ساتھ یہ بات جاننی چاہیے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کل دنیا کا مذہب ایک ہی ہو جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ ہو جائے گا، اور پھر ان کے جانے کے بعد، وفات کے بعد جو
مذہبی اختلافات جنم دیں گے، پھر ٹکڑے ٹکڑے لوگ ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا۔ یہ زندگی سکون، اطمینان، دکھ اور تکلیف کی نہیں، یہ زندگی امتحان کی ہے۔ جسے اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جسے اللہ نے پیسہ نہیں دیا وہ بھی امتحان میں ہے۔ جو لا مذہب ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جو مذہب والا ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ ہر دن نیا امتحان ہے اور ہر دن بڑا امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے خود کے خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے، پڑتال کرے، پرکھے، دیکھے، امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے صاحب۔ غریب تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش میرا بنگلہ بھی E7 میں ہوتا، اور کاش میں بھی فلاں عہدے پہ فائز ہوتا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ جس غربت کے امتحان سے یہ گزر رہا ہے اس سے 100 گنا زیادہ امتحان میں وہ گزر رہا ہے۔ یہ تو جس دن نتیجہ نکلے گا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب اور کون نامراد۔ اور امیر کہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے اور یہ سب کچھ لے لو اور اطمینان ہو جائے، اسے معلوم نہیں کہ جس سکون کی تلاش میں وہ ہے اور جن پر وہ رش کر رہا ہے وہ اس سے 100 گنا زیادہ امتحان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی امتحان میں ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے امتحان شروع ہوتا ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی اللہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ہم نے انسان کو شدید مشقت اور محنت جھیلنے کے لیے پیدا کیا۔ اور سب سے بڑا امتحان وہ اس شخص کا ہے جو ان سب راہوں میں اللہ کی راہ کو پا لے، اور مشکل بھی نہیں اور بہت مشکل بھی ہے۔ بہت مشکل اس لیے کہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرے۔ خدا کی بے نیازی بہت ہے، اپنی کل مخلوق اور کل جگ میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سمد فرمایا کہ جس کے سارے کام سب کے سوا چلیں اور سب کا کوئی کام اس کے سوا نہ چلے، وہ ایسا بے نیاز ہے، اٹھا کے جہنم میں جھونک دے پوری کائنات کو، کون پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں کیا، اور سب کو جنت میں لے جائے فرعون اور نمرود کو، اسے کون باز رکھ سکتا ہے۔ ہم لوگ حاضر سے مستقبل کے لیے سبق نہ لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس زمین کی بندش ذرا سی ڈھیلی کر دے اور یہ جا کر سورج سے ٹکرائے اور سورج میں گر جائے تو کوئی اس کائنات میں نام لینے والا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی چیز کبھی مخلوق دنیا میں پیدا ہو۔ یہ قدرت ہے، اس کی بڑی آزمائش ہے، اور آسان اس اعتبار سے کہ اس سے مانگتا رہے۔ ہر نماز میں جو دعا سکھائی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کا طلبگار ہوں، توجہ سے مانگے اور نماز پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو یاد رکھے کہ اللہ زندگی کے کسی بھی مقام پر دولت سے، عہدے سے، پیس سے، مطالعے سے، علم سے، خواب سے، الہام سے، وہ جو کشف میں سمجھ رہا ہوں، کوئی بھی گمراہی کی راہ کسی بھی طرف سے کھل سکتی ہے، اور کسی بھی روشن دان سے گمراہی کی روشنی اور نور جو در حقیقت ظلمت ہے میری زندگی میں آ سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر رکھ۔ مانا بھائی ایک آدمی کو سیدھی راہ نہیں ملی تو قیامت میں یہ عرض تو کر سکے گا کہ میں تو ساری زندگی آپ سے مانگتا رہا، نہیں ملی، یہ آپ کی مرضی، آپ کی مشیت۔ اور ایسے نہیں ہے کہ بندہ دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کے لیے کھولا نہ کرے، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ پیاس میں شکایت کرے اور پانی مانگے اور دینے والے سے پانی نہ دیں، اور ایسے نہیں ہے کہ کسی شخص کے اندر گمراہی کی آگ
بھڑک اٹھے اور اس کو بجھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، وہ اس کو جب بجھانا چاہتا ہے تو پھر بجھا بھی دیتا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے در پہ جانا ہے۔ اس لیے یہ جو کفر دنیا میں پایا جاتا ہے یہ کفر اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اس نے خود فرمایا کہ وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، ہم نے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا، اسی لیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت سے ارشاد فرمائی کہ مجھے 1000 کافروں کے قتل کی خبر لا کر دو کہ تم نے انہیں قتل کر دیا ہے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس سے ہوگی کہ تم مجھے آ کے بتاؤ کہ ایک آدمی مسلمان۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس چیز پہ تھی؟ ان کی نگاہ کفر پہ تھی، کافر پہ نہیں تھی۔ کفر جب آڑے آتا تھا، کفر جب چاہتا تھا کہ اس کے پناہ میں جو لوگ ہیں یہ سب کے سب اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائیں، تو اس وقت تلوار اٹھائی کہ تم حق کو پھیلانے سے نہ روکو، سچائی کے اور لوگوں کے درمیان آڑ مت بنو، ہمارے اور لوگوں کے درمیان اس پیغام میں رکاوٹ نہ بنو۔ وگرنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جنگ سے واپس آئے اور ایک عورت کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ غم دن کو پیدا، اس بیچاری نے کیا گناہ کیا تھا کہ لوگوں نے اسے مارا؟ کفر کا مقابلہ ہے، نظریات کی جنگ ہے، اسلام کی برتری نظریے سے ثابت کرنی ہے اور قیامت تک اس نظریے کے ساتھ کوئی نظریہ ٹکرا نہیں سکتا۔ فلسفے اٹھے، تہذیبیں اٹھی اور اس کے بعد وہ غرق ہو گئیں، لیکن اسلام کی نظریاتی طاقت کو کوئی آج تک چیلنج نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا، اس لیے کہ انسان کو بنیادی طور پہ اللہ نے آزاد پیدا کیا، مطلق آزادی نہیں۔ مطلق آزادی کون متحمل ہو سکتا ہے؟ مطلق آزادی یہ کہ چاہیں تو کپڑے پہنے، چاہیں تو نہ پہنے، چاہے تو کھائیں چاہے تو نہ کھائیں، چاہے تو اسکول میں جائے اور چاہے نہ جائے، یہ مطلق آزادی، ایبسولوٹ انڈیپینڈنس، اس کا کون قائل ہوا ہے؟ ہر جگہ لمیٹڈ دی جاتی ہے، محدود دی جاتی ہے۔ حد کون متعین کرے؟ انسان کی عقل متعین کرے یا وحی متعین کرے؟ بس یہ ہے سارا جھگڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی متعین کرے گی کہ کتنی آزادی اور کتنی قید، اور ویسٹرن فلسفی نے کہا کہ نہیں، عقل متعین کرے گی۔ ہم کہتے ہیں عقل میں 100 طرح کے جھمیلے ہیں اور عقل 100 طرح گمراہ ہو جاتی ہے، عقل مند انسان کو ایک کے 2 نظر آنے لگتے ہیں، وہی فیصلہ کرے گی عقل میں۔ عقل تنہا فیصلہ نہیں کر سکتی، عقل فیصلہ کرے اور وہی اس پہ دستخط کرے اور وہی فیصلہ کرے، اور عقل اس کو مانے۔ یہ سب چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ کافر سے ایسی نفرت نہیں ہے جیسے انسانی جذبات کے تحت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی نے 10 آدمیوں کو 150 کو مار دیا، عین میدان جنگ میں آپ سمجھتے ہیں ایک یہ کافر اتنا خطرناک ہے، جب آپ کے سامنے آیا تو اس نے صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہٹ جاؤ، اللہ نے اس سے بھی زیادہ رعایت دی۔ اللہ نے فرمایا جب کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں جب وہ تمہیں مارنے آ رہا ہے تو تم سے یہ کہہ دے کہ مجھے پناہ دے دو، تو اللہ نے فرمایا اجیروں سے پناہ دو، اسے قتل نہیں کرتے۔ پناہ دیں گے کیا کریں گے؟ تو 1000 کو مار دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو لے کے آؤ، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ میرا کلام وہ سننے کے بعد وہ جبرن مسلمان کرنا ہے نہیں۔ اللہ نے کہا ثم ابلغوا مأمنا، پھر اسے پہنچاؤ اس جگہ پر کافروں میں جہاں یہ امن محسوس کرتا ہو، اسے اس کے ملک کے حوالے کر دو، واپس کر دو۔ آپ کچھ کہیے، صرف پلا کے رہ جائیے کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، فلاں کو۔ اللہ نے کہا
کافر ہے وہ ایک لفظ اگر کہہ دے کہ مجھے پناہ دو، اسے پناہ دو، اپنے ملک میں لے کے آؤ، اسے خدا کی تعلیمات سے آگاہ کرو، ثم ابلغوا مأمنا، پھر اسے وہاں پہنچاؤ جہاں پہ وہ پوری طرح امن محسوس کرتا ہے اور خود واپس آ جاؤ۔ یہ کافر کے ساتھ کیوں اتنی رعایت ہے؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ مجھے اتنی خوشی 1000 کافروں کے قتل سے نہیں ہوتی جتنی خوشی ایک کے متعلق ہوتی ہے جب تم بتاتے ہو کہ اس نے اسلام کو دستا ہے، اسلام قبول کرنے کو وہ شخص آیا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اٹھا اور مسجد نبوی کچی تھی، فرش تھا، ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا تو ہمیں بڑا غصہ آیا اور کسی نے آواز ایسی زبان سے پیدا کی کہ اس سے تلفظ ہو جائے تو اس سے مڑ کے دیکھا، اس سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انسانی ضرورت ہے، پورا کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے فارغ ہو جانے کے بعد پانی کا ڈول منگایا اور مسجد نبوی میں اس کی پیشاب کی جگہ پر پانی بہا دیا اور اسے نبی سے سمجھایا۔ وہ کہتا ہے واللہ ما زجرنی، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں ڈانٹا، بالکل سختی سے بات نہیں کی، بس اتنا فرمایا کہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، ہم اسے ذرا پاک رکھتے ہیں تو اس لیے اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ جہاں پر خون کے سینکڑوں ڈول بہ سکتے تھے، حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول بہا کر اس آگ کو مٹا دیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کا ضرب ہے اس مسجد میں کہا یہاں کوئی پاگل آدمی پیشاب کرتے، کوئی بچہ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں اور اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا لیں، کچھ بھی تو نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، ہم اسے پاک رکھتے ہیں، بس اتنا کہا اور پانی بہا کے اس کو پاک کر دیا۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وہ مذہبی طبقہ جو نفرت کو پھیلائے، ہر وہ مذہبی طبقہ جو اپنے علاوہ کسی نظریے کو سننے کا قائل نہ ہو اور پکڑ پکڑ اور قتل و غارت گری پہ آئے، ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے دین کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔